الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. دوستو بزرگو، اللہ پاک ہم سب کو اپنا کامل تعلق نصیب فرما دے. اللہ پاک کا کامل تعلق مرد کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، جوانوں کے لیے بھی ضروری ہے، پڑھے لکھوں کے لیے بھی ضروری ہے، ان پڑھوں کے لیے بھی ذکر، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے، بادشاہ کے لیے بھی، گداگروں کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ پاک کا تعلق جو ہے وہ ساری چیزوں سے مقدم ہے. باپ سے مقدم ہے، بیٹے سے مقدم ہے، قوم سے مقدم ہے، ملک سے مقدم ہے، پیسے سے مقدم ہے، کاروبار سے مقدم ہے، کیونکہ حفیظ اللہ ہے. پیسہ نہیں ہے، کلاشنکوف نہیں ہے، قوم نہیں ہے، مال نہیں ہے، ملک نہیں ہے، یہ سب بے جان ہے، یہ محتاج ہے. حفاظت کرنے والے ایک اللہ ہے. جو اللہ کا ہے وہ سب کا ہے. یہ کس کا ہے بھائی؟ جو اللہ کا ہے وہ سب کا ہے. جو اللہ کا نہیں ہے وہ باپ کا بھی نہیں ہے، وہ بیٹے کا بھی نہیں ہے، وہ بیوی خاوند کی نہیں ہے، وہ خاوند بیوی کے لیے نہیں ہے، وہ قوم کا نہیں ہے، وہ ملک کا نہیں ہے، بلکہ وہ انسانیت کے لیے نہیں ہے. جس کا اللہ سے تعلق ہوگا وہ سب کو فائدہ پہنچائے گا، سب کے بوجھ کو اٹھائے گا. وہ کوئی غرض کا تعلق نہیں ہوگا کہ غرض پوری ہو گئی اس کی شکل کو بھلا دو. ہمارے پشتوں میں نقل ہے، یار تر کچھ تیر کا رنگ یا ہیر کا. دوست کو کوچے سے گزارو پھر اس کا رنگ بھلا دو. یہ کہتے بڑا چالاک آدمی ہے، اپنا کام نکال لیتا ہے. کیا کرے؟ یہ کام نکالتا نہیں ہے بلکہ کاموں کو برباد کرتے ہیں. یہ چالاکی دین میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور جتنے بھی چالاک ہوتے ہیں وہ اہل اللہ کے فیض سے محروم ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کو اپنی چالاکیوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر پریشان رہتے ہیں. کیا رہتے ہیں بھائی؟ پھر پریشان رہتے ہیں. گناہ کے بعد گناہ کا احساس ہو اور توبہ ہو، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور گناہ ہو جاتا ہے. اگر سچی دل سے توبہ کرے تو اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اور گناہ کے بعد توبہ کا احساس بھی نہ ہو اور اس گناہ کو بار بار کرنے کا ارادہ ہو تو یہ شخص بظاہر جہنمی شخص ہے. یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس گناہ کی وجہ سے یہ ایمان سے محروم نہ ہو جائے. اللہ اس کو توبے کی توفیق بھی نہیں دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو یہ نہیں ہے کہ بھئی اپنا کام چلانا ہے، دوست کو کوچے سے گزارا پھر اس کا رنگ بھلا دیا. اب تو ترقی کا دور ہے، اب پھر کیا کہتے ہیں؟ خر پلار کا پلکار پسم کا. گدے کو باپ بنا دو، اپنا الو سیدھا کر لو، اپنا کام بنا لو. اللہ نے اس کو آدمی کا بیٹا بنایا ہے. کس کا بیٹا بنایا بھائی؟ کس کا بیٹا بنایا ہے؟ آدمی کا بیٹا بنایا ہے. یہ گدے کا بیٹا بنتا ہے. کس کا بیٹا بنتا ہے؟ اور گدے کی گردن میں کتنی ڈگریاں ڈال دیں، کتنی ڈپلومے ڈال دیں، کتنے اربوں اور خربوں کے چیک سکیم ڈال دیں، ان چیکوں سے اور ان ڈگریوں سے آدمی کو فائدہ نہیں پہنچتا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ ان چیکوں سے اور ان ڈگریوں سے آدمی کو فائدہ نہیں پہنچتا. گدے کی محبت کیا ہے؟ یا لاتے مارتا ہے یا دانت سے کاٹتا ہے اور کچھ اس کو آتا ہی نہیں ہے.
سے یہ توقع کرنی کہ انسانوں کے مسئلے حل کریں گے. میں کسی کو گدھا نہیں کہہ رہا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو گدھا ہو اس کو میں انسان بھی نہیں بنا سکتا. اللہ پاک ہم سب کو انسان بنائے اور انسانیت والا کمال نصیب فرما دے. تو گدھے کی ڈگریوں سے جو گدھوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس سے انسانی مسئلے حل ہوں گے، وہ بھی تو گدھے ہیں یا آدمی ہے بھائی؟ جواب تو دو. وہ بھی تو گدھے جو گدھوں سے توقع رکھتے ہیں. خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امید ہے. خدا سے نا امیدی، مجھے صحیح تو بتا اور کافری کیا ہے. کہ بتوں سے تو امیدی ہے، اللہ کے غیر سے تو امیدیں ہیں، اللہ سے امیدیں نہیں ہے. اللہ نے جان دی. کس یاد دیا بھائی؟ یہ ہاتھ کس نے بنایا بھائی؟ اللہ نے بنایا ہے. یہ خان اسپتال میں نہیں بنتا، یہ یورپ میں نہیں بنتا، یہ امریکہ میں نہیں بنتا، یہ روس میں نہیں بنتا، یہ سعودی میں نہیں بنتا، یہ تبلیغ والے نہیں بناتے، یہ مولوی نہیں بناتے، یہ ولی نہیں بناتے. اللہ ہی خالق ہے. کون ہے بھائی؟ الا لہ الخلق. خلق ایک اللہ کے لیے ہے. کس کے لیے ہے بھائی؟ خلق ایک اللہ کے لیے ہے. میرے پاس یونیورسٹی کا ایک لیکچرر آیا، مہینے میں تھا. کہنے لگے میں تو بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. آدمی کو بھی کچھ اختیار ہے یا پتھر کی طرح مجبور محض ہے؟ کیا ہے؟ یا پتھر کی طرح مجبور محض ہے. میں نے کہا اتنا پڑھا لکھا ہے، تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ حدیث میں آتا ہے الدین یسر، دین آسان ہے. کیا ہے بھائی؟ دین یہ نہیں ہے کہ باپ کو دھکے دے کر نکال دو، دین یہ نہیں ہے کہ ماں کو دھکے دے کر نکال دو، کیونکہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. تو یہ باپ کو بھی دھکے دیتا ہے، ماں کو بھی دھکے دیتا ہے. بے غیرت اولاد ہمیشہ اپنوں کو پریشان کرتی ہے. جب بچہ پاؤں چلتا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اللہ میں سمجھ، مجھے بھی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے. جب بچہ پاؤں چلتا ہے تو ماں اور باپ کہتے بیٹے اگر آپ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل کے آتے تو میرا دل خوش ہوتا کہ میرے بچوں کے پاؤں کھل گئے ہیں. یہ فالج نہیں ہے، پاؤں معروف نہیں ہے، پاؤں کام کر رہے ہیں. یہ بچہ گلی میں گیا، گلی کے بچوں کی پارٹی بنی. مسلمان پارٹیاں نہیں بناتا، میری بات سمجھے؟ فرعون نے پارٹیاں بنائی تھی. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. تو وہ مسلمان تو سب کا ہمدرد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ سب کا ہمدرد ہوتا ہے. جو اللہ کا ہے وہ سب کا ہے، جو اللہ کا ہے وہ سب کا ہے. وہ مسلمان کا بھی ہے، وہ عربوں کا بھی ہے، وہ ساری قوموں کا بھی ہے، وہ سارے ملکوں کا بھی ہے، وہ ساری انسانیت کا بھی ہے. وہ اونٹوں کا بھی ہمدرد، وہ گدھوں کا بھی ہمدرد. ہم تو گدھوں پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہتے، کسی انسان پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہتے. اگر کہ فرمائے اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اگرچہ وہ مظلوم فاسق ہو، اگرچہ وہ مظلوم فاجر ہو، اگرچہ وہ مظلوم کافر ہو. ہم تو کسی کافر پر بھی ظلم کی شریعت نے اجازت نہیں دی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ نہ کسی قوم پر اجازت دی، نہ کسی ملک پر اجازت دی، کیونکہ ظلم سے بربادیاں ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بربادیاں ہوتی ہے، بربادیاں ہوتی ہے. تو میں نے کہا ہاتھوں کو کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے بنایا. کس نے بنایا بھائی؟ تو یہ بچہ گلی میں کھیلنے کے لیے گیا، گلی کے بچوں کی پارٹی بنی ہوئی تھی. ایک نے کہا آ گیا، نیا آ گیا، بجائے اس کے کس کا اکرام کرے، اس کا مہمانی کرے، اس کا اعزاز کرے، نہیں کیونکہ نیا ہے ہماری پارٹی کا نہیں ہے، اب اس کو دھکے دو. جو دھکے دیتے ہیں وہ دھکے کھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ جو دھکے دیتے ہیں وہ دھکے کھاتے ہیں. وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی قوم کو، اپنی ملک کو، انسانیت کو اس پر داغ لگا رہے ہیں. اللہ پاک اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ خیر کا ارادہ فرما
فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں. کیا نصیب فرماتے ہیں؟ ایک شخص ہیرے کو جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ کہ یہ لاکھوں کروڑوں کا ہے، تو اس ہیرے کو گلی میں نہیں پھینکتا، روڈ پر نہیں پھینکتا، یا پھینک دیتا ہے؟ بھائی جواب تو دو. ہاں، جو جانتا نہیں ہے ہیرے کو، وہ ہیرے کو پتھر سمجھتا ہے اور اس کو گلی میں پھینک دیتا ہے، روڈ پر پھینک دیتا ہے. روڈ پر آدمی بھی گزرتے ہیں، گدھے بھی گزرتے ہیں. گدھا ہیرے کو نہیں جانتا، یا جانتا ہے بھائی؟ گدھے نے پیشاب کر دیا، اب اس کو جذبہ آیا، گدھے مردہ باد. سبحان اللہ. گدھا کہتا ہے بڑا گدھا تو ہے کہ اس کو گھر سے نکال دیا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سب سے بڑا گدھا تو ہے. اللہ معاف کرے. اب گدھے پڑے اور بھی خوشی ہوتی ہے. جو خواہشات سے سکون چاہتے ہیں، فرمایا وہ انٹرنیشنل بے وقوف ہے. یہ بین الاقوامی گدھے ہیں. کیا ہے بھائی؟ یہ بین الاقوامی گدھے لوگوں کو بڑے پسند ہے کہ سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اللہ معاف کرے. ہاں، ہم تو اللہ کو دیکھے، اللہ کی رحمت کی نگاہ ہمارے اوپر ہو، اللہ اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے. اب جب ایک بچے نے کہا آ گیا، دوسرے نے اس کو دھکا دیا. کیا دیا؟ یہ بیچارہ کمزور تھا، گر گیا، رونے لگا. دوسرے نے بجائے اس کے سہارا دینے کے اس کے منہ پر ٹھڈا مارا، لات ماری، دانت ٹوٹ گیا. پھر یہ مزید رویا. تیسرے نے اس کے منہ پر تھوک دیا. کیا کیا؟ ماں کو شفقت، باپ کو شفقت تھی، بیٹے کو اٹھا کر گھر میں لے آیا. کہاں لے آیا بھائی؟ بیٹے کو اٹھا کر گھر میں لے آیا. اب یہ رو رہا ہے. ماں کہتی ہے، ابو کہتے ہیں بیٹے رو مت، امی کہتی ہے بیٹے رو مت، کیونکہ ابو اور امی بیٹے کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتے. ایسے اللہ کے نبی اس امت کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. کیوں اپنے گھر سے باہر چلے گئے، اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر چھوڑ گئے، چلے گئے. ہاں، کون تمہاری قدر کرے گا؟ ہاں، تو اب یہ کہتے ہیں رو مت. یہ ایک مکہ باپ کو مارتا ہے غصے سے اور ایک مکہ امی کو مارتا ہے. تو اس کا باپ کہتا ہے استا غیرت خمف کو سیک کے دل اچرا گزار کرے اس ملت سکانا سب کری دی. تیری غیرت تو کوچے میں دیکھی تھی کہ جب تمہیں بچھاڑا ہوا تھا اور گرایا ہوا تھا، اب تو ہمیں مکے مار رہا ہے. غیرت ہمیشہ اپنوں کو مارتا ہے. کیا کرتا ہے بھائی؟ کس کو مارتا ہے؟ اللہ غیرتی ہے. سب سے بڑے غیرت والے اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیرتی ہے، صحابہ کرام غیرتی ہے، اولیاء غیرتی ہیں، اللہ کے تعلق والے غیرتی ہیں. جو غیرت والا نہ ہو وہ گھر بھی آباد نہیں کر سکتا، ملک کو بھی آباد نہیں کر سکتا، قوم کو بھی آباد نہیں کر سکتا. اس نے اپنے آپ کو برباد کیا ہوا ہے، وہ دوسروں کو کیا آباد کرے گا؟ اس واسطے اپنے آپ کو بھی آباد کرے اور سب کو آباد کرے. کیا کرے بھائی؟ سب کو آباد کرے. یہ دعوت کی وہ مبارک محنت ہے کہ سب کے بوجھ کو اٹھانا ہے، اپنا بوجھ ان پر نہیں ڈالنا. نبی نے اپنا بوجھ نہیں ڈالا بلکہ ان کے بوجھ کو اٹھایا، ان کے بوجھ کو اٹھایا. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں یہود ممرہ سلد ومرہ، ایک نہ مرے 100 مر جائے، 1000 مر جائے، لاکھ مر جائے، کروڑ مر جائے، ایک نے اربوں کی جگہ لی ہوئی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ باپ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے، پڑوسی کیا کر رہا ہے، ملک والے کیا کر رہے ہیں، قومیں کیا کر رہی ہیں. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ وہ کیا دیکھتا ہے بھائی؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں. وہ دوسروں کو دیکھ کر اس میں گم نہیں ہوتا، اس کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ عین اس وقت جو دوسرے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اس کا دل ہمدردی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو رحمت بنا کر ساری انسانیت کی طرف، سارے عالم کی طرف، سارے عالم صرف انسانیت کی طرف نہیں، سارے عالموں کی طرف ہم نے آپ کو رحمت
بنا کر بھیجا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ قریش کے لیے رحمت ہے، بنی ہاشم کے لیے رحمت ہے، مکہ مکرمہ والوں کے لیے رحمت ہے، مدینہ منورہ والوں کے لیے رحمت ہے، حجاز مقدس والوں کے لیے رحمت ہے، عربوں کے لیے رحمت ہے، یا عجموں کے لیے رحمت ہے، یا مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. آپ ساری انسانیت کے ہمدرد ہیں، ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے. اللہ ہمیں وہ نسبت نصیب فرما دے. کیا ہے؟ اللہ ہمیں وہ نسبت نصیب فرما دے. اللہ ہمیں وہ نسبت نصیب فرما دے. یہ نسبت ایسی جگہوں پر ملتی ہے کہ سخت گرمی میں گھر میں اے سی بھی تھی، پنکھا بھی تھا، سایہ بھی تھا. اب اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے گرمی کی تپش کو برداشت کر رہے ہیں. گرمی کو تھوڑی دیر یہاں عمومی تعلیم میں بیٹھا، بڑا مزہ آ گیا. میں نے کہا ان کو تو اللہ حساب دیں گے اور ہم سے تو اللہ حساب لیں گے، خطرہ ہے، اللہ معاف کر دے. اللہ نفس اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے لیے مشقت کو برداشت کرنا. کس کے لیے برداشت کرنا بھائی؟ اللہ کی بیوی کے لیے نہیں، بچوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے ہے. اس میں اس کی ذات کا بھی فائدہ ہے، اس کی قوم کا بھی فائدہ ہے، اس کی برادری کا بھی فائدہ ہے، اس کے ملک کا بھی فائدہ ہے، ساری انسانیت کا فائدہ ہے، ساری انسانیت کا فائدہ ہے. اللہ اس کی ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. کیا نصیب فرما دے؟ دین کی سمجھ. دین کی وہ گدھا جو ہیرے پر پیشاب کرتا ہے وہ ہیرے کو پہچانتا نہیں ہے. ہیرے اور گدھے میں تو نسبت ہے کہ ہیرا بھی مخلوق ہے، موتی بھی مخلوق ہے اور گدھا بھی مخلوق ہے. دین اور دنیا میں تو نسبت ہی نہیں ہے. دین اور دنیا میں تو نسبت ہی نہیں ہے. خالق اور مخلوق میں تو نسبت ہی نہیں ہے. جو ہیرے کو پھینکتا ہے وہ گدھا ہے، اور جو خالق، جو دین خالق کی ذات سے نکلا ہے، اس نے ہماری سہولت کے لیے، ہماری عافیت کے لیے، ہماری خیر خواہی کے لیے دین بھیجا. اس دین کی برکت سے باپ محفوظ ہوتا ہے، عزت محفوظ ہوتی ہے، بیوی محفوظ ہوتی ہے، اولاد محفوظ ہوتی ہے، قوم محفوظ ہوتی ہے، ملک محفوظ ہوتا ہے، قومیں محفوظ ہوتی ہیں، انسانیت محفوظ ہوتا ہے، حیوانیت میں ساری چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سب کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے. ادا کریں گے یا مطالبے کریں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ ادا کریں گے. باتیں تو قربانی کی بڑی مزیدار ہے، تو قربانی کی تقریر قربانی نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے نا؟ قربانی کا مذاکرہ قربانی نہیں ہے. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وہی لتا قربان سم، لتا قربان سم، لتا قربان سم، خود سا کا بدل پہنچی. تجھ سے قربان، تجھ سے قربان، تجھ سے قربان چکھے گا نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ قربانی ہے یا قربانی کا مذاق ہے؟ نہ جان لگاتا ہے نہ مال لگاتا ہے. کیا نہیں کرتا؟ نہ جان لگاتا ہے نہ مال لگاتا ہے، باتیں خوب کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ باتوں ہی اکثر اعمال سے محروم ہی ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ وہ زندگی نصیب فرما دے جو دین والی زندگی ہو. کیا ہو بھائی؟ دین والی زندگی ہو. وہ زندگی. باتیں تو کہتے تھے جنگ خبر خورید ساتھ سخت ہی. جنگ کی باتیں تو بڑی میٹھی ہے، اس میدان میں ہر غیرت تھوڑی اترتا ہے، اس میں تو اپنی جان کو ہتھیلی پر پیش کرنا پڑتا ہے. ایمان والا قربانی کے لیے آگے بڑھتا ہے، راحت کے لیے پیچھے ہٹتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پیچھے راحت کے لیے دوسروں کو مقدم کرتا ہے، اور جب قربانی کا موقع آتا ہے کہتا ہے میں آگے بڑھوں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو 100 اونٹ قربان فرمائے تھے، 100 اونٹوں کی 700 قربانیاں ہوتی ہیں. ہم قربانی میں مولوی سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ پتہ یہ قربانی میرے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی سوچتے رہتے ہیں. اور ہمارے نبی نے 700 قربانیاں کی. کتنے کی بھائی؟ 700 قربانیاں کی. اللہ اس کا جذبہ نصیب فرما دے، جذبہ نصیب فرما دے. تو جب حضور صلی اللہ
اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، کھڑے کھڑے تلوار سے اس کو کاٹا جاتا ہے، تو جب حضور تلوار اٹھاتے تو احادیث کا مفہوم ہے، اللہ معاف کرے کمی بیشی، کلہن یزدلفن الیہ، ہر اونٹ اپنی گردن کو جھکا کے آگے دوڑتا تھا کہ حضور کی تلوار میری گردن پر لگے۔ یہ امت حضور کو کیا جواب دے گی، اللہ کو کیا جواب دے دی؟ جو اونٹوں نے اپنی گردنیں کٹوائی، یہ چلہ بھی نہیں لگا سکتا، کیا نہیں لگا سکتا؟ یہ 3 چلے بھی نہیں لگا سکتا، یہ سال بھی نہیں لگا سکتا۔ حالانکہ دین بہت آسان ہے، کیا ہے بھائی؟ دین ہمارے نفع کے لیے ہے، اللہ کی اپنی غرض نہیں ہے۔ وہ بات شروع کی تھی، اس کو مکمل کر دو۔ میں نے کہا ہاتھوں کو کس نے بنایا؟ یونیورسٹی کے لیکچرر سے میں نے کہا اللہ نے۔ میں نے کہا ہاتھوں میں پکڑنے کی خاصیت کس نے رکھی؟ کہا اللہ نے۔ کس نے رکھی ہے بھائی؟ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ جب فالج زدہ ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ تو ہوتا ہے لیکن پکڑتا نہیں ہے، کام نہیں کرتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، نام کا ہاتھ ہوتا ہے، کام کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ تو ذات کا خالق بھی اللہ، صفات کا خالق بھی اللہ۔ کس کا خالق؟ اللہ۔ صفات بھی اللہ کے قبضے میں ہے، ذات بھی، ہر چیز کی ذات اور ہر چیز کی صفت اللہ کے قبضے میں ہے، ان کی یہ ذاتی صفتیں نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا یہ ہاتھ جو ہے یہ تکوینی امر سے بنا ہے، اس ہاتھ کو تکوینی امر سے بنایا ہے۔ کون سے بنایا ہے؟ کیا بنایا ہے بھائی؟ یہ ہاتھ کو کس نے بنایا بھائی؟ اللہ نے بنایا، کوئی اور نہیں بنا سکتا، کوئی اور۔ سب بنے ہوئے ہیں، بنانے والا ایک اللہ ہے، سب مخلوق ہے، خالق ایک اللہ ہے، سب مملوک ہے، مالک ایک اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ ایک اللہ ہے۔ اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دے، سب کچھ اللہ کے خزانوں میں ہے، اللہ کے قبضوں میں ہے۔ اب میں نے کہا ان ہاتھوں میں 2 طاقتیں رکھی ہیں امتحان کے طور پر۔ کیا ہے بھائی؟ امتحان۔ ایک طاقت تو یہ ہے کہ اس پہلوان کو جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، کمزور پر غصہ آ جائے۔ یہ کمزور پر غصہ جلدی آ جاتا ہے، آتا ہے، آپ لوگوں کو نہیں آتا ہوگا میرے خیال میں۔ طاقت والے پر غصہ نہیں آتا، یہ بے غیرت آدمی کی نشانی ہے، ناراض نہ ہونا۔ بے غیرت کو غیرت والا کہنا یہ مناسب نہیں ہے، پاخانے کو حلوہ کہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ پاخانہ پاخانہ ہے، حلوہ حلوہ ہے، مینگنیا مینگنیا ہے، لاچی دانی لاچی دانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کھا تو رہے مینگنیا، کہتے کتنے مزیدار لاچی دانے کھا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ ہاں، تو مزیدار لاچی دانے سے مینگنیا لاچی دانے بن جائیں گے بھائی؟ نہیں بن جائیں گے۔ اللہ اس کی ہمیں سمجھ کی توفیق۔ تو ایک یہ ہے کہ اس پہلوان کو جو اللہ نے طاقت رکھی ہے، یہ کوئی کمزور جا رہا تھا، بیمار جا رہا تھا، اس کے سر میں چکر آ رہا تھا اور گرنے کے قریب تھا، اور اس پہلوان کو اس کمزور پر غصہ آیا اور اٹھا، اس سے کشتی لڑا۔ پہلے پہلوان طاقت والا کمزور سے کشتی لڑتا تھا، اس کو بے غیرت پہلوان کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے بھائی؟ یہ غیرت والا پہلوان ہوتا تھا۔ یہ کمزوروں کے خلاف اس کو غصہ آتا ہے۔ ایک بھائی صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب غصہ زیادہ آتا ہے، ہاں دماغ میں خشکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نفسیاتی ماہر تھے، انہوں نے فرمایا اللہ ایسے ڈاکٹروں کو زندہ رکھے، باقیوں کو بھی زندہ رکھے۔ میری بات نہیں ہے کہ باقی ختم ہو جائے، ہم کسی کو ختم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کی حفاظت ہو جائے۔ کیا ہو جائے بھائی؟ ہم نہ قوم کو ختم کرتے ہیں، نہ ملک کو ختم کرتے ہیں، نہ مارکیٹوں کو ختم کرتے ہیں، نہ گھروں کو ختم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کی حفاظت ہو جائے۔ حفاظت کب ہوگی؟ جب حضور والی محنت ہوگی، پھر مارکیٹیں بھی محفوظ، قوم بھی محفوظ، ملک بھی محفوظ، پیسہ بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ۔ اگر اللہ کا تعلق نہیں ہے تو پولیس بھی مسئلے حل نہیں کر سکتے۔ میں پولیس والوں کی شکایت نہیں کر رہا، بلکہ ان کی ہمدردی کر رہا ہے کہ یہ پولیس والوں کی بس میں نہیں ہے۔ نہ فوج سے مسئلے حل ہوں گے، نہ پولیس سے مسئلے حل ہوں گے، نہ پیسوں سے مسئلے حل ہوں گے، نہ کلاشنکوف سے مسئلے حل ہوں گے، نہ قوموں سے مسئلے حل ہوں گے، بلکہ جتنا اللہ کے غیر کا خیال آئے گا اس غیر کی وجہ سے چھلانگیں لگائے گا اور اچھلے گا۔ تو پہلا آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کو یہ بجھائے گی نہیں،
نہیں بلکہ اس آگ پر پٹرول پڑ جائے گا، پٹرول سے آگ کے شعلے اور بڑھ جاتے ہیں یا ختم ہو جاتی ہے؟ بھائی کیا ہو جاتی ہے؟ جو انسانوں کے دشمن ہے وہ چاہتے ہیں کہ سب کو جلا دیں. کیا ہے یہ جو کہتے ہیں ترقی ہے ترقی ہے؟ کیا ترقی ہے؟ یہ انسانیت کے قاتل ہیں. نہ بچہ محفوظ ہے، نہ بیوی محفوظ ہے، نہ ڈاکٹر محفوظ ہے، نہ فوج محفوظ ہے، نہ پولیس محفوظ ہے، نہ چھوٹا محفوظ ہے، نہ بڑا محفوظ ہے، نہ امیر محفوظ ہے، نہ غریب محفوظ ہے، اور شرم بھی نہیں آتی. کہتے ترقی ہو رہی ہے. ہمارے استاد مولانا ادریس کاندھیلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ فرمایا کرتے تھے جانتے ہو پروپیگنڈا کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضرت ہم تو نہیں جانتے. کہتے لوگوں نے جو بھی معنی کیا ہو میں نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ایسا مدلل جھوٹ بولا جائے، ایسے دلائل کے ساتھ جھوٹ بولا جائے کہ جھوٹ بولنے والے کو یہ یقین آ جائے کہ میں سچ بول رہا ہوں. سبحان اللہ. بول تو رہے جھوٹ اور خود دھوکہ لگ گیا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں. ایک حافظ جی کو بچے تنگ کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، تو بچوں کو مٹھائی اور گڑ اور ٹافیاں بڑی پسند ہیں. تو وہ حافظ جی جھوٹ بولتے کہ وہاں مٹھائی اور گڑ تقسیم ہو رہا ہے، حالانکہ تقسیم نہیں ہو رہا تھا. تو بچے گڑ کا نام سن کر جیسے مکھی بڑ بڑ کر کے گڑ پر بیٹھ جاتی ہے ایسے بچے دوڑ جاتے تھے گڑ کی طرف. حافظ کو گڑ ہوتا نہیں تھا. اب حافظ جی لالچی تھے، اس کو خیال ہوا ہو سکتا ہے گڑ تقسیم ہو رہا ہو تو رہ نہ جائے، حالانکہ جھوٹ بولا تھا. یہ بھی ان کے پیچھے لگ جاتا تھا. تو پہلے وہ بچے ایک پتھر مارتے تھے، پھر 10 پتھر مارتے تھے. کیا مارتے تھے؟ شیطان کو تو 7 کنکریاں ماری جاتی ہے، اس کو اس شیطان کو پھر 10 پتھر مارے جاتے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. شیطان ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے؟ بھائی دشمن ہے. اچھا، اور ایک بزرگ تھے مرحوم، انہوں نے پوچھا ایک قوم والوں سے کہ بتلاؤ شیطان دوست ہے یا دشمن ہے؟ تو سب وہ پٹھان تھے، سب کو جوش آیا کہ ہمارا دشمن ہے. کہتے سچ بولو، دوست کو دشمن نہیں کہا جاتا. کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ دوست کو دوست کہنا چاہیے یا دشمن کہنا چاہیے؟ بھائی ہمارے ساتھ ایک سال حج میں ایک بزرگ تھے، کبھی اتنا مجمع نہیں دیکھا تھا. وہ مجمع کو دیکھ کر دماغ نے کام چھوڑ دیا اور منٹل ہو گئے. حج سے ہم سے گم ہو گئے، نہ عرفات میں پتہ چلا نہ مینا میں پتہ چلا. بڑی مشکل سے حج صاحب ملے تو کسی نے کہا حج صاحب شیطان کو مارا ہے؟ کہتے ہو داسم والا جی تعصب نہیں والا ہے، میں نے ایسے مارا تم نے نہیں مارا. کہا کیسے؟ کہتے جب میں شیطان پر کھڑا ہو گیا کنکریاں مارنے کے لیے وہ ادھر استر گرا ہوا رہے تو مزور رسنا ہے تمام بڑے، اس نے بغیر آنکھوں سے مجھے دیکھا تو میرا پرانا دوست ہے، تو بھی مارنے آیا ہے. کہتے مجھے پھر شرم آئی، میں نے نہیں مارا. لا حول ولا قوت. یہ ہنسنے کے لیے نہیں ہے بھائی، ہاں ہنسنے کے لیے نہیں ہے. یہ تو رونے کی چیزیں ہیں کہ دشمن کی مانتے ہیں دوست کی نہیں مانتے. نبی کے طریقوں سے نفرت ہے، جو دشمن ہے نبی کے ان کے طریقے محبوب ہیں. اس سے توبہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ کرے کہ اللہ کے احکامات زندگی میں آ جائے. یہ جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ایک شخص یہ کہتا تھا اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ایک بھی دین کو اس پر غصہ آتا اور اس نے اس کو پیچھے سے مکہ مارا. کیا مارا؟ جب مکہ مارا تو یہ دعوت دینے والے نے اس کو دیکھا، اس نے کہا مجھے کیوں دیکھا؟ تو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ نے مکہ مارا ہے. کس نے مارا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ اللہ نے مارا ہے. تو اس نے کہا وہ خدا ہے مقد سارا بال توڑ کے مارا تو اللہ نے، منہ کس کا کالا کیا ہے؟ اللہ نے تو ظلم سے روکا ہے یا نہیں روکا؟ بھائی جواب تو دو. ظلم حرام ہے. تو اس ہاتھ میں ایک طاقت تو یہ ہے کہ وہ کمزور کو دھکا دے دے. کیا دے دے؟ پہلے ترقی کا دور نہیں تھا، 10 آدمی 5 آدمی دیکھتے تھے، لیکن جو دیکھتے تھے وہ رو پڑتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ ہمدردی تھی. اب ترقی کا دور ہے، پتہ نہیں ٹی بی کہتے یا ٹی وی کہتے ہیں، کیا نام مجھے صحیح نام بھی نہیں آتا. ہاں اس ٹی بی میں ساری دنیا دیکھتی ہے. کیا ہے؟ ساری دنیا. اور وہ تماشا دیکھتی ہے، ایسے بم سے اڑایا جا رہا ہے، ایسے ہوا کیا جا رہا ہے.
ایسے گولی سے مار رہا ہے، ایسی آگ لگا رہے ہیں، سبحان اللہ، تماشے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ترقی کا دور ہے۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ انسانیت کے قاتل ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں، اپنے بھی قاتل ہیں۔ جو دوسروں کو قتل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اور ساری انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں قتل کرنا چاہتا بلکہ ساری انسانیت کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی نفس کو، کسی جان کو قتل کیا وہ قاتل نہیں ہے، وہ باغی نہیں ہے، وہ مفسد نہیں ہے، وہ اس کو ایسی ہی قتل کیا۔ فرمایا یہ صرف ایک شخص کا قتل نہیں ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، قتل المسلمون نہیں فرمایا کہ اس نے سارے مسلمانوں کو قتل کیا، سارے قوموں کو قتل کیا، بلکہ فرمایا ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ کیا ہے؟ اور انسانیت میں یہ خود بھی ہے، یہ اپنا بھی قاتل ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں، یہ جو قتل سے مرے گا شہید ہو کر نہیں مرے گا، جہنم میں جائے گا۔ کہاں جائے گا بھائی؟ جہنم میں جائے گا۔ اس پر دوسروں کے حقوق ہیں۔ حدیث میں آتا ہے القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء، اللہ کے راستے میں جان دینا، شہید ہونا سارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، الا الدین، مگر قرضہ معاف نہیں ہوتا، بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے۔ کیا نہیں ہوتے بھائی؟ بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے، تو بندوں کے حق ادا کریں گے بھائی، کسی پر زیادتی تو نہیں کریں گے، کسی کا حق تو نہیں کھائیں گے، بہنوں کو بھی حق دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جواب تو دو۔ ہاں، ماں کو بھی حق دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یا یہ کہ ہمارے رواج میں نہیں ہے، پٹھانوں کی رواج میں نہیں ہے، بلوچوں کی رواج میں نہیں ہے کہ وہ لڑکیوں کو حق نہیں دیتے، اور وہ کیا کہتے ہیں میں پٹھان ہوں۔ کیا ہوں بھائی؟ تو اس کی بیٹی پٹھانی نہیں ہے، وہ پنجابی ہوگی میرے خیال میں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جواب تو دو۔ پٹھان کی بیٹی بھی پٹھانی ہوتی ہے، ہندوستانی کی بیٹی بھی ہندوستانی ہوتی ہے، پنجابی کی بیٹی بھی پنجابی ہوتی ہے، سندھی کی بیٹی بھی سندھی ہوتی ہے۔ یہ کہتا ہے میں سندھی ہوں، میں اردو والا ہوں، میں پٹھان ہوں، میں بلوچ ہوں، یہ اپنی لڑکی کو حق نہیں دیتا۔ کس کو نہیں دیتا بھائی؟ بہن کو نہیں دیتا، کس کو نہیں؟ اور بھائیوں میں بھی جو زیادہ چالاک ہو وہی قبضہ کرتا ہے۔ پتہ نہیں تمہاری کراچی میں کیا رواج ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بھائیوں میں بھی جو زیادہ طاقتور ہو، زیادہ چالاک ہو، باپ کی جائیداد پر وہی قبضہ، ایسا ہے نا بھائی؟ ہاں، یہ ڈالر کی اولاد ہے۔ یہ کس کی اولاد ہے بھائی؟ یہ انسان کی اولاد نہیں ہے، یہ گدھے کی اولاد بھی نہیں ہے، یہ گدھے سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما دے۔ ہم مال کی بنیاد پر استعمال نہیں ہوگے، ملک کی بنیاد پر استعمال نہیں ہوگے، قوم کی بنیاد پر نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مال کو آگ لگائیں گے، قوم کو آگ لگائیں گے، بچوں کو گھر سے نکال دیں گے، بیوی کو طلاق دے دیں گے، دکان پہ آگ لگا دیں گے اور کہتے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ پاگلوں کی توحید ہے۔ تو یہ ہاتھ بھی تو اللہ کا غیر ہے، تو پھر تبلیغ والوں کو ہاتھ بھی کاٹنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ ناراض نہ ہونا، میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں، یہ زبان بھی تو غیر ہے، یہ آنکھیں بھی تو غیر ہے۔ ہاں، اس سے غیر کو تحفظ ملتا ہے، اس غیر کو اللہ نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ جب اس میں دین کی صفتیں آئے گی تو اس غیر میں حسن آ جائے گا، اس کے حسن پر سب فرفتہ ہو جائیں گے۔ جب اس میں دین نہیں ہوگا تو اتنی بدسورتی اس میں آئے گی کہ باپ بھی نفرت کرے گا، بیٹا بھی نفرت کرے گا، بیوی بھی نفرت کرے گی، خاوند بھی نفرت کرے گا، قوم بھی نفرت کرے گی۔ جو اللہ کا ہے وہ سب اس سے محبت کریں گے، جو اللہ کا نہیں ہے سب اس سے نفرت کریں گے۔ تو کس کے بنیں گے بھائی؟ اللہ کے بنیں گے۔ لوگوں کو کس کا بنائیں گے؟ اللہ کا بنائیں گے۔ اس کی محنت کریں گے نا بھائی؟ میں نے کہا دیکھو اب اللہ پاک نے دھکا دینا حرام کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ہاں، یہ اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نہیں، ہمارے لیے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، وہ تمہارے فائدے، اللہ کی اپنی کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ بغیر غرض کے حکم دیتے ہیں، وہ اغراض والے نہیں ہیں، وہ اپنے مفادات کو نہیں دیکھتے بلکہ ہمارے مفاد کی رعایت کرتے ہیں۔ جب اس چیز کی، اس ہاتھ کے حکم کے ساتھ تعلق ہوگا یہ ظلم نہیں کرے گا۔ کیا نہیں کرے گا؟ ظلم کو حرام قرار دیا۔ پھر یہ کیا کرے گا؟
یہ گرتے ہوئے کو سہارا دے گا، جب سہارا دے گا تو اس کی ہاتھ کی ہڈی میں درد آئے گا، دوسروں کے درد ختم ہوں گے. کیا ہوں گے بھائی؟ دوسروں کے درد ختم ہو گئے. یہ عدل ہے. کیا ہے بھائی؟ ظلم حرام ہے، عدل فرض ہے. کیا ہے بھائی؟ ظلم حرام ہے، عدل فرض ہے. یہ امت ایسی عادل تھی کہ ساری انسانیت کے بوجھ کو اٹھانے والی تھی. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، اشارہ کرتا ہوں. قرآن نے اس امت کو امت وسط کہا. کیا ہے؟ وسط سین کی زبر کے ساتھ ہے، جلم کے ساتھ نہیں ہے. ایک ہے وسط اور ایک ہے وسط. ہمارے استاد مولانا قندیلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے تفسیر بیان فرماتے، فرمائے اس کی تفسیر الساکن متحرک ومتحرکہ ساکن. الساکن متحرک ومتحرکہ ساکن. دائرے کا جو وہ نقطہ جو مرکزی ہے، کیا ہے بھائی؟ ہاں، جو اس کو وسط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور دائرے کے ہر نقطے کو جو اضافی مرکزی ہے، حقیقی مرکزی نہیں ہے، اضافی مرکزی ہے، اس کو وسط کہتے ہیں. اور جو حقیقی مرکزی نقطہ ہے اس کو وسط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دائرے کی پرکار کی جو چونچ پڑتی ہے تو مرکزی نقطہ پہلے وجود میں آتا ہے. پہلے آتا ہے نا بھائی، لیکن اس کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ظہور میں نہیں آتا. جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو وہ اپنا بوجھ دوسرے نقطوں پر، دوسری قوموں پر اور دوسرے شعبوں والوں پر اپنا بوجھ نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ اپنے سینے میں کیل کو برداشت کرتے ہیں اور چھپے رہتے ہیں، اور اخباروں میں اور اشتہاروں میں خبریں بھی نہیں دیتے کہ ہم ایسی قربانیاں کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہم ایسی قربانیاں بلکہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ دوسری قومیں وجود میں نہ آئے، دوسرے ملک وجود میں نہ آئے، دوسرے انسان وجود میں نہ آئے، دوسروں کے مفادات پورے نہ ہو اور ہم اپنا چہرہ انسانیت کو دکھائیں. فرمایا یہ سیاہ چہرہ ہے. اس امت کا چہرہ داغ نہیں تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی اور حضور کی صفات تھی. کیا تھی؟ حضور کی صفات تھی، اللہ کے تعلق کا نور تھا. یہ چہرہ اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ جب سارے نقطوں نے وجود پایا، ساری قومیں وجود میں آ گئی، سارا دائرہ وجود میں آ گیا. کیا ہو گیا؟ جب دائرہ ختم ہو گیا تو پھر پرکار کی چوٹ اٹھتی ہے اور یہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے؟ صرف 3 چیزیں میں محنت کریں گے یا دائرہ مکمل ہو جائے؟ بھائی کیا خیال ہے بھائی؟ ذرا مشکل بات ہے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. بس اتنا ہی کافی ہے، زیادہ ہماری سمجھوں سے ذرا اونچا ہی ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے. ہم دوسروں کے بوجھ کو اٹھائیں گے. حضور نے بوجھ کو اٹھایا، فرمایا الم نشرح لک صدرک. ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھولا کہ ساری انسانیت کا بوجھ ڈالا، آپ نے اس بوجھ کو اٹھایا. یہ نہیں دیکھا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائے گی. جب آپ نے اللہ کے لیے اتنے بڑے بوجھ کو اٹھایا تو اللہ نے آپ کو اکیلے نہیں چھوڑا. ووضعنا عنک وزرک، پھر تیرے بوجھ کو اللہ نے اٹھایا. کس نے اٹھایا بھائی؟ اللہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا. ہماری تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. ہڈیاں اللہ نے دی ہے، اللہ کی ہڈیاں نہیں ہے. اللہ ہڈیوں کے محتاج نہیں ہے، وہ طاقت والے ہیں، ذات کے اعتبار سے طاقت والے ہیں. ہاں، ووضعنا عنک وزرک، پھر تیرا بوجھ ہم نے تیرے ساتھ اٹھایا. اس واسطے جہاں لا الہ الا اللہ اور اس لا الہ الا اللہ کی کما کہو، جب سارے انسانوں میں دعوت چلی تو وہاں محمد رسول اللہ آیا. کیا ہے بھائی؟ جہاں لا الہ الا اللہ وہاں محمد رسول اللہ. تو اس کلمے کی محنت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دین آسان ہے، انشاءاللہ کرے گا یا ماشاءاللہ بھی کرے گا. ایسا نہ ہو کہ انشاءاللہ کی تو تشکیل کر دے، ماشاءاللہ گھر میں چلا جائے، پھر گھر میں خیر نہیں آئے گی. جہاں انشاءاللہ وہاں ماشاءاللہ بھی. کیا ہے بھائی؟ تو دین آسان ہے. کیا ہے بھائی؟ مختصرات کرتا ہوں. 3 زمانے ہیں. کتنے زمانے ہیں؟ ایک حال ہے اور ایک ماضی ہے اور ایک مستقبل ہے. مستقبل کا لمبا چوڑا زمانہ ہے، ماضی کا لمبا چوڑا زمانہ ہے. حال 3 دن نہیں ہے، 3 چلے نہیں ہے، 3 سال نہیں ہے، وہ 1 سیکنڈ تھوڑا سا زمانہ ہے. ہم نہ مستقبل کے مکلف ہیں نہ ماضی کے مکلف ہیں. جو ابھی فوت ہو چکا اس سے مغرب کی نماز کا سوال نہیں ہوگا، یا ہوگا بھائی؟
اسے کل صبح کی نماز کا ثواب نہیں ہوگا. جو 15 سال سے پہلے بالغ نہیں تھا، جو ماضی کا وقت گزر چکا، اس سے 15 سال سے پہلے کی نمازوں کا سوال نہیں ہوگا. ہم ماضی کے مکلف نہیں ہیں، ماضی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے. مستقبل کے مکلف نہیں ہے، مستقبل ہمارے اختیار میں نہیں ہے. دین آسان ہے، جو اللہ نے حال دیا ہے ہم حال کے مکلف ہیں. کس کے مکلف ہیں؟ تو دو آدمی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نفس پرست، ایک ہوتا ہے اللہ پرست. کیا ہوتا ہے؟ ہم کس کی پرستش کریں گے بھائی؟ اللہ کی کریں گے یا نفس کی کریں گے یا قوم کی کریں گے یا ملک کی کریں گے یا مرکزوں کی کریں گے یا پلازوں کی کریں گے؟ یہ گالی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کر رہا ہے. گالی دینا حرام ہے. سباب المسلم و فسوق، مسلمان کو گالی دینا اس سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے. وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے. ہم نے کسی کو گالیاں نہیں دینی، کسی کو گالیاں نہیں دینی. اب حال کا امر ہے، حال کا تھوڑا زمانہ ہے. مسلمان دو قسم ہے، ایک ہے مسلمان، ایک ہے پھر بھی مسلمان. جانتے سمجھتے ہو نا بھائی؟ ایک ہے مسلمان، ایک ہے پھر بھی مسلمان. یہ پھر بھی مسلمان کہتے ہیں چلا لگانا ہے ابھی نہیں، حرام کاروبار چھوڑنا ہے ابھی نہیں، سچ بولنا ہے ابھی نہیں. یہ باتیں ساری ٹھیک ہے، میری بات سمجھ رہے نا؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ آنکھیں صحیح استعمال کرنی ہے ابھی نہیں، دوسروں کا حق ادا کرنا ہے ابھی نہیں، ابھی تو نفس کا تقاضا ہے. 3 چلے دینا ہے ابھی نہیں، ملکوں میں جانا ہے ابھی نہیں. آپ لوگوں کو تو نہیں کہتا ہوگا میرے خیال میں، کراچی والے تو سارے جنید بغدادی ہے، اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر کہتا ہے تو یہ ظالم دشمن کہہ رہا ہے، تو دشمن کی بات ماننی ہے یا اللہ کی بات ماننی ہے؟ اللہ کی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہارا ہر حال اسلام والا ہو. جب تمہارا ہر حال اسلام ہو تو اسلام میں سلامتی ہے، پھر تمہاری قوم میں سلامتی ہوگی، تمہارے ملک میں سلامتی ہوگی، تمہارے کاروبار میں، تمہارے بچوں میں، تمہاری ساری پریشانیاں اللہ پاک دور کر دیں گے. پھر تمہاری نگاہ آخرت پر ہوگی. کیا ہوگی بھائی؟ اللہ ہماری نگاہ کو صحیح فرما دے. تو اس کے لیے محنت کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ حال کو صحیح کرنا ہے یا حال کو خراب کرنا ہے؟ جس کا حال شاندار، یہ مستقبل بھی تو حال میں آتا ہے، اس کا مستقبل بھی شاندار. جس کا حال شاندار، یہ حال ہی ماضی میں چلا جاتا ہے، اس کی ماضی بھی شاندار. جس کا حال شاندار، اس کا مستقبل شاندار، اس کی ماضی شاندار. جس کا حال خراب، اس کا مستقبل بھی خراب، اس کی ماضی بھی خراب. تو حال کو شاندار بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ شاندار کب بنے گا؟ کہ جب تقاضا ہے آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگانا چاہیے. انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائے گا، حضور کے ساتھ پہنچ جائے گا، صحابہ کے ساتھ پہنچ جائے گا. پھر جنت کی نعمتوں کا اتنا شوق نہیں ہوگا. جنہوں نے یہ ترغیب دی کہ برے ماحول سے ہٹ کر اچھے ماحول میں آ جائے، ان کی ملاقات کی جنت کی نعمتوں سے بھی زیادہ شوق ہوگا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک. تو رب کی طرف بلاتا تھا، اب خوب دوڑ لگا رب کی طرف. ارجعی الی ربک، ایسے حال میں رب کی طرف دوڑ لگا کہ وہ تجھ سے راضی، تو رب سے راضی. فرمایا فادخلی فی عبادی، پہلے ان لوگوں سے سینہ ملا لے، مصافحہ کر لے، معانقہ کر لے جو تجھے اس جنت کا ذریعہ بنے. پھر جنت کے مہمان خانے میں آ جائے. جنت کے مہمان خانے سے بھی پہلے ان دعوت والوں کی، ان علماء کی، ان صلحاء کی، ان لوگوں کی ملاقات کا شوق ہوگا. تو ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیا خیال ہے؟ فیصلہ کریں گے یا نہیں؟ نہ شیطان کرنے نہیں دے گا ابھی. کیا بھائی؟ ہاں تو پھر بھی مسلمان نہیں ہے. ایک تو پھر بھی مسلمان کہ ابھی تو نفس کے تقاضے کو پورا کرنا ہے، پھر 3 چیزیں دینا ہے. کیا دینا ہے؟ تو کیا کس کس کا ارادہ ہے کہ ابھی جائیں گے کھڑے ہو جائے؟ نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نام لکھنے کی ضرورت نہیں، کھڑے ہو جائے، اللہ کو دکھا دے.